اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ بہت پریشانی ہے، مالی پوزیشن بہت خراب ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، آپ کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے روٹ گئی۔ دنیا روٹ گئی کے معنی یہ ہے کہ میں بہت تنگ دستی میں ہوں، فقر و فاقہ میں ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس تسبیح سے کیوں غافل ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے؟ صبح پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھا کر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ صحابی 7 دن کے بعد 7 days کے بعد آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے تسبیح پڑھی، اس کی برکت سے دنیا مجھ پر اس قدر آ گئی کہ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اٹھا کر کہاں رکھوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کا ورد کریں۔ میں ایک جگہ بیان کے لیے حاضر ہوا تھا، وہاں میں نے یہ واقعہ سنایا اور یہ وظیفہ بیان کیا۔ تو جب پروگرام مکمل ہو گیا تو ایک بھائی وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ تفسیر میں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر سن چکے ہیں تو دوبارہ سن لیں اور ہم کوشش کریں کہ یہ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ الحمدللہ اللہ نے ایسا فضل فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں انتہائی غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ ایک کمرے کے مکان میں، کرائے کے مکان میں رہتا تھا، ایک کمرے کا مکان تھا، لیکن اس کا کرایہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ سالن ہم بناتے تھے، 3 دن تک پانی ڈال کر اسی کو کھاتے تھے ہم، یہ ہماری حالت تھی۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، تو میں یہاں پر نوری شاہ بابا علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا۔ یہ نوری شاہ بابا جو ٹینا ڈی پر مزار ہے، اور حضرت عبداللہ شاہ غازی جن کا کلفٹن پہ مزار ہے، اور منگو پیر بابا، یہ 3 وہ بزرگ ہیں جو پاکستان میں جتنے اولیاء پائے جاتے ہیں ان میں سب سے قدیم بزرگ ہیں، یعنی یہ 1 صدی ہجری 2 صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور تابعین یا تبع تابعین میں سے ہیں، تو بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نوری شاہ بابا ٹینٹی حاضر ہوا، اور جس طرح ہمیں ادب سکھایا گیا، ادب سے حاضری دی، سلام پیش کیا، ایصال ثواب کیا، دعا مانگی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ان کے صدقے میں میرا مسئلہ حل فرما دیں، اور نوری شاہ بابا سے عرض کی آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری مشکل آسان فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا، پھر اس کے بعد باہر نکل کے صحن میں بیٹھ گیا تو مجھے ایک نورانی شخصیت نظر آئی، ایک بزرگ، پتہ نہیں وہ کون تھے۔ مجھے انہوں نے اپنے پاس بلایا، میں ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے اپنا دست مبارک میرے دل کی جگہ پہ رکھا اور 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں میرے پورے جسم میں کرنٹ آ گیا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے لفظ اللہ میرے دل کے آر پار جا رہا ہے، اور اتنا سکون مجھے مل گیا۔ پھر مجھ سے کہتے ہیں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، صبح 100 مرتبہ یہ پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، پھر اللہ نے مجھے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، آج مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کبھی مجھے کاروبار میں نقصان نہیں ہوا، کبھی میں کاروباری طور پہ پریشان نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ اس کو جو بہتر وقت ہے پڑھنے کا وہ ہے عین صبح صادق کے وقت، یعنی مطلب یہ کہ جیسے ہی روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور صبح صادق ہو جاتی ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت پڑھے تو سب سے افضل ہے۔
100 مرتبہ پڑھیں، اور اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں۔ اگر فجر کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں۔ تو یہ تو الحمدللہ ہر ایک کو یاد ہوگا، لیکن اس میں 2 الفاظ کا اضافہ ہے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو سب کو یاد ہے، سب مل کے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ پھر پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو سب کو یاد ہے۔ اس کے آگے 2 الفاظ ہیں، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ کیا پڑھنا ہے؟ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ سارے پڑھیں، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ زور سے پڑھیں، وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ۔ اب ہم شروع سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد، اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ پھر پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اچھا، انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ماں بیمار، کبھی والد بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی نے قرضہ دبا لیا، کبھی کوئی آفت، کبھی کوئی بلا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک ایسا وظیفہ لکھا ہے، بیان فرمایا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ جب پریشان نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے کسی نے سوال کیا، الملفوظ میں ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، کہ فلاں بھائی ہیں بہت پریشان رہتے ہیں، ایک پریشانی سے نجات ملتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری سے تو تیسری، پریشانیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا، ان سے کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہاں تعداد نہیں لکھی، لیکن تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو افضل ہے، ورنہ الا باللہ تک کافی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے 500 مرتبہ پڑھیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کثرت سے پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو روزانہ کثرت سے لا حول شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 99 بیماریاں دور کرے گا۔ یہاں بیماریوں سے مراد ہے بلائیں، مصیبتیں دور کرے گا۔ ان 99 بلاؤں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ادنا جو بلا ہے وہ فکر و غم، پریشانی ہے۔ یعنی جو لا حول شریف کی کثرت کرے گا، فکر، غم، پریشانی اس سے دور ہو جائے گی، اس سے بڑی بڑی بلائیں بھی دور ہوں گی۔ اب یہ تو 500 مرتبہ یا کثرت کا ذکر ہے، لیکن آگے اعلیٰ حضرت نے بہت آسان وظیفہ لکھا، آپ نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ان سے کہیں روزانہ 60 مرتبہ، 60 ٹائمز، 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو 60 مرتبہ 60 مرتبہ پڑھنا تو بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر پریشانی، مصیبت، آفت، بلا سے، فقر و فاقے سے، تنگ دستی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔